حاضرین اکرام، اب میں اس تقریب کے میزبان اعلیٰ جو اس ادارہ اقبال اکیڈمی پاکستان کے ڈائریکٹر ہیں، جن کی زیر نگرانی یہ ادارہ شب و روز اقبال کے افکار کی ترویج میں اور اشاعت میں بھرپور اور مثالی کردار ادا کر رہا ہے، میری مراد معروف ماہر اقبالیات بے شمار کتابوں کی مصنف ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب سے تشریف لائیں اور آپ سے مخاطب ہیں۔ اور یہ شعر اقبال کا شعر ان کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے، ہوا ہے گو تند و تیز، ہوا ہے گو تند و تیز، مگر چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جسے حق نے دیے ہیں انداز خسروانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام پروفیسر ڈاکٹر ابصار احمد صاحب، پروفیسر ڈاکٹر مظفر عباس صاحب، ڈاکٹر ساجد علی صاحب کو تشریف لے گئے ہیں، ڈاکٹر شفیق اعظمی صاحب، ڈاکٹر علی رضا صاحب، ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب اور انجینئر صاحب اگر موجود ہو، مسعود اظہر کمالی، خواتین و حضرات، عزت مآب ڈاکٹر طاہر عبید تنولی صاحب، میرے جملہ رفقائے کار، دیکھنے اور سننے والے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جہاں میزبانی کے حدود شروع ہوتے ہیں تو بندہ مختلف قیودات کا شکار ہو جاتا ہے، تو بس وہ صرف اظہار تشکر ہی رہ جاتا ہے۔ خطبہ صدارت کے بعد تو میرے خیال میں حفظ مراتب کے طور پہ کچھ کہنا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا پچھلے سال اکتوبر میں جب آیا اقبال اکیڈمی میں خدمت کرنے کے لیے بلوچستان سے حاضر ہوا، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو پون صدی کا اقبال اکیڈمی آف پاکستان کا سفر ہے، یہ 75 سالہ جو جدوجہد ہے، نشیب و فراز ہے، اس میں کن کن مراحل سے اس اکیڈمی کو گزرنا پڑا، تو ان کا احاطہ کرنے کے لیے ہم یاد رفتگان کا ایک سلسلہ شروع کرے، جن میں ہم نے سب سے پہلے ہمارے بانی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب کا تقریب منعقد کیا، اور اس سلسلے کی یہ دوسری تقریب ہے جو آج منعقد ہو رہی ہے جناب عبدالحمید کمالی صاحب کے یاد میں۔ اس کے مختلف جہتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں ان حضرات کے علمی ریاضت اور علمی مرتبے کی ریکگنیشن کے لیے، اس کی پذیرائی کے لیے ہمارے ذمہ جو تاریخ کا قرض واجب الادا ہے، ہم وہ ان کو لوٹا دیں، اور ساتھ ساتھ میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اپنے سٹاف کو بھی تھوڑا سا موٹیویٹ کروں، اور ان سے بڑھ کے میرے لیے ان ڈائریکٹرز کا لسٹ، یہ تقاریب کا انعقاد ایک طرح سے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اپنے ٹیم ممبران کو کہتا رہتا ہوں کہ بیٹا، آپ ایک مقدس ادارے سے وابستہ ہو، آپ ایک آئیڈیالوجیکل، ایک معنویت کے افکار سے بھرپور ایک ادارے سے وابستہ ہو، آپ صرف کیلنڈر گھمانے کی حد تک اور پہلی تاریخ سے کے لیے تنخواہ کا انتظار مت کیجیے گا، بلکہ آپ کا یہ ادارہ تاریخ رقم کر رہا ہے۔ ان تقاریب کے انعقاد سے ان آئینوں میں ہم اپنے حیثیت کو دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے اسلاف یہ سب کچھ کرتے آ رہے تھے، وہ ٹائم اینڈ سپیس پہ مباحث کرتے آ رہے تھے، ہم صرف فائل گردی کے شکار، یہ اس کو مار کر رہا ہے، یہ اس کو مار کر رہا ہے۔ اس سے ایک عام سرکاری ادارے سے ہٹ کے اس ادارے کے کچھ تقدسات ہے اور ان کے کچھ مطلوبات ہیں جو ہم سے چاہ رہے ہیں۔ یہ ایک مطمع نظر۔
میں ابھی جو یہاں پہ سن رہا تھا مختلف اسکالرس کے حمید کمالی صاحب کے حوالے سے، اب ذرا دیکھیے کہ پارٹیشن کے بعد جب وہ تشریف لاتے ہیں کراچی، تو جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد، اس والد صاحب عثمانیہ سے وابستہ تھے۔ 1954 میں کمالی صاحب اردو کالج کراچی سے بحیثیت لیکچرر، وہاں اردو کے لیکچرر متعین ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اسی زمانے میں غضنفر علی مرحوم، خواجہ اشکار حسین اور اردو کے مشہور استاد شجاع احمد زیبا صاحب سے تعلقات استوار ہوئے۔ ممتاز حسن صاحب سے بھی اسی زمانے میں دوستی ہوئی۔ پروفیسر فضل الرحمان، ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان سے بھی آپ کی قربت رہی۔ ان اہل علم نے کمالی صاحب کے سند شوق کو چمکایا اور ان کی راہ رہنمائی اور سرپرستی کی۔ 1962 میں اس وقت کے وزیر تعلیم ATM مصطفیٰ اور ناظم اقبال اکیڈمی ڈاکٹر محمد رفیع الدین کے اصرار پہ کمالی صاحب اقبال اکیڈمی آف پاکستان سے بحیثیت ریسرچ آفیسر، ریسرچ اسکالر وابستہ ہوئے۔ بعد میں نائب ناظم بن گئے اور 1 جولائی 1970 کو آپ نے بطور ناظم اکادمی چارج سنبھالا۔ 24 فروری 1972 تک اس عہدے پہ فائز رہے۔ دوبارہ 15 اپریل 72 تا 24 مئی 73 اس عہدے پر کام کیا۔ بطور ڈائریکٹر آپ نے اقبال اکیڈمی کی علمی روایت اور فکر و دانش کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کیا، مگر انہیں زیادہ عرصہ کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا اور اکادمی کو اس کا ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا۔ بقول ہمارے رفیق محترم پروفیسر ڈاکٹر وحید اشرف صاحب مرحوم، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ اقبال اکیڈمی کی بدقسمتی تھی کہ کمالی صاحب کے ڈائریکٹرشپ اسے راست نہ آئی، کیونکہ کمالی صاحب اقبالیات کے ایک صاحب بصیرت اور جید عالم تھے۔ اگر اقبال اکیڈمی کو ان کی سربراہی میسر رہتی تو وہ اقبالیات کے جہت میں سنجیدہ اور فکر انگیز ادب ضرور تخلیق کرتے۔ اسی طرح یہ سلسلہ، اچھا یہ جو تصانیف اور اس کے مختلف تصانیف رہے ہیں کمالی صاحب کے ٹائم اینڈ اس پہ جو ہے پولیٹیکل فلسفی آف اسلام، اس کے بک 3 مسلم انسٹیچولائزیشن پہ ان کا کام ہے، اور ساتھ سیلف اینڈ سوشل ایکسپیرینس اس پہ بڑا کام ہے جو 1992 میں شائع ہوا ہے، اور ساتھ ٹائم اینڈ آرڈرز آف ریئلٹی اس پہ کمالی صاحب نے بہت عمدہ کام کیا ہے، وہ بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف کام ہے۔ ایک جو اہم کام جو حضرت علامہ کے ان مصادر میں شامل تھا جن سے علامہ فکری طور پہ مستفید ہوتے رہے ہیں، وہ غایۃ الامکان فی درایۃ المکان۔ یہ دراصل اس کا ٹیکسٹ پرشین میں تھا۔ عبداللہ بن محمد عین القضا حمدانی مرحوم نے 525 ہجری میں یہ کتاب تحریر کی تھی، ابو المعالی عبداللہ بن محمد الحمدانی۔ کمالی صاحب نے تہران کے مطبوعہ نسخے اور ساتھ ساتھ رامپور کے مطبوعہ نسخوں سے کمپیریٹیولی اس کا متون دیکھ کے اس کا انگلش ورژن میں ترجمہ کیا، جو اقبال اکیڈمی نے شائع کیا اس زمانے میں، اور آپ لوگ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری سائبر نیٹ لائبریری پہ، وہ پڑھا ہے۔ اچھا، یہ علامہ نے جب ٹائم اینڈ سپیس کا جب ذکر کرتے رہے ہیں تو اس رسالے سے علامہ نے اکتساب فیض حاصل کیا ہے۔ میں ایک سجیشن دے رہا ہوں، ماشاءاللہ فی زمانہ ہم اس دور میں ہیں جن کی یا تو براہ راست کمالی صاحب سے استادی شاگردی کا واسطہ رہا ہے، یا کلیگ ہونے کا، یا رفیق کار ہونے کا، یا میزبان ہونے کا شرف حاصل رہا ہے ڈاکٹر افسار صاحب کو۔ میں ایک سوچ رہا تھا کہ کیوں نہ ہم یہ بیاد فلانا وہ تو کر رہے ہیں، تو جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس کمالی صاحب کی کوئی 10 مکتوبات ہے، کسی صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے پاس کمالی صاحب کے جو مکتوبات ہے،
تو یہ جو مقالات تو خیر ادارہ مجلس ادب ترقی ادب کی جانب سے، بزم اقبال کی جانب سے اور اقبال اکیڈمی کی جانب سے 3 مجموعے تو مقالات کے شائع ہو چکے ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ ممکن ہے اس کے علاوہ بھی کمالی صاحب کے وہ مقالات ہوں گے جو ان تدوین شدہ مجموعہ مقالات میں شامل نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم کلیات مقالات کمالی ہم مرتب کریں، کلیات مقالات کمالی۔ اس میں یہ فائدہ ہوگا کہ تینوں کی کمپائلیشن کے ساتھ جو دیگر غیر مطبوعہ، میں فیملی ممبران سے بھی ریکویسٹ کروں گا اگر وہ بھی اس سلسلے میں غیر مطبوعہ یا دیگر جرائد میں جن تک ہمارے محققین اور مدونین کی رسائی نہیں ہوئی ہے وہ مقالات بھی ہمیں پرووائڈ کرے، اور ہم اپنے ریسورسز سے بھی تلاش کرتے ہیں، یہ ایک جامع کام ہو جائے گا۔ اسی طرح ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم کے جو مقالات ہیں، اب تو ستم یہ ہیں کہ لوگ مرحوم و مغفور رفیع الدین ہاشمی صاحب اور ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب کو بھی ڈفرینشیٹ نہیں کر پا رہے ہیں، جس طرح ہمارے ناقدین، محققین اور مورخین اقبالیات پہ لکھتے ہوئے نادر شاہ افشار اور نادر شاہ درانی کو گڑبڑ کرتے ہیں۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے۔ نادر شاہ افشار 1747 میں گئے ہیں اس دنیا سے، اور نادر شاہ درانی نومبر 1933 میں کابل میں شہید ہوتے ہیں۔ علامہ کے جو مراسم رہے ہیں، جو مکتوب نگاری یا مہمانداری اور میزبانی کا، لاہور میں علامہ صاحب نادر شاہ سے ملنے گئے تھے اور کابل میں نادر شاہ درانی نے ان کو انوائٹ کیا تھا۔ علامہ کی اردو اور فارسی متون میں آپ کو جس نادر شاہ کا تذکرہ ملے گا وہ نادر شاہ درانی ہے، لیکن ہمارے مورخین نادر شاہ افشار کا تذکرہ کرتے ہوئے نادر شاہ درانی کے سے متعلق ابیات جو علامہ صاحب کے متن میں ہیں وہ نادر شاہ درانی کے بجائے نادر شاہ افشار سے منسوب کرتے ہیں، ان کو منسوب کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب المیہ ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر رفیع الدین، محمد رفیع الدین جو بیسیکلی کشمیر سے تھے اور اسودہ خاک ہے سیالکوٹ میں، ان کو رفیع الدین ہاشمی صاحب سے، استاد محترم تھے ہمارے رفیع الدین ہاشمی صاحب کے اقبالیات میں ناقابل فراموش خدمات ہیں، لیکن وہ الگ شخصیت ہے۔ تو ان تقاریب کا انعقاد سے یہ فائدہ ہوگا کہ ہم لوگ کلیئر ہو جائے، اور ملٹی میڈیا پہ ہمارے جو ویڈیوز وغیرہ آئیں گے ان میں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اسلاف کو نیو جنریشن سے کنیکٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی علمی فیض و برکت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے۔ میں آپ سب سے یہ ملتمس ہوں جن کے پاس کمالی صاحب کے مکتوبات ہیں وہ ہمیں دے، اوریجنل آپ ہی کے رہیں گے، ہم سکین کر کے اوریجنل آپ کو بصد احترام اور آپ کے علمی دیانت کے تقاضوں کے مطابق آپ کے حوالے کے ساتھ وہ شامل طبع کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو مقالات، جو بھی مشمولات ہے، آپ اکیڈمی کے ساتھ تعاون کیجئے، اور یہ جو میرے بزرگ استاد اساتذہ کرام بیٹھے ہیں، آپ اکیڈمی کی سرپرستی فرمائے، آئیے، جو بھی نوبل آئیڈیا ہو، جو بھی تشنگی آپ محسوس کرتے ہیں، ہم چشم برہ رہیں گے۔ یہ صرف نشستن اور برخاستن کا ادارہ نہیں ہے، ہم صرف کیلنڈر گھمانے ادھر نہیں بیٹھے ہیں، بلکہ میں اپنے ڈائریکٹر کے وہ جو بورڈ پہ تمام ڈائریکٹر حضرات کا نام دیکھتا رہتا ہوں، میں اپنے آپ کو کوستا رہتا ہوں کہ یہ اساتذہ کیا کرتے رہے تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ علمی دانشمندی کے ساتھ اقبال اکیڈمی کا جو ایک اتھینٹیکیٹڈ تحقیقی علمی اکیڈمی کا شان ہے، اس کا شائع شان ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب۔ اقبال کے انہی شعر کے ساتھ آج کا اپنا یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، شب گریزاں ہوگی آخر
جلوائے خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے پاکستان زندہ باد۔